نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اسلام میں ایمان کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا عظیم تحفہ اور بہت اہمیت والا جو رکن ہے تو وہ نماز ہے کہ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے یا پیدائشی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو پھر جو ایمانیات اور جو اسلام کے طور طریقے سکھائے جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اہمیت جو ہے وہ نماز کی اہمیت ہے. اور جو بندے نماز پڑھتے ہیں اس پہ رب کریم کی طرف سے سینکڑوں قرآن مجید، سینکڑوں آیات قرآن مجید کے آیات اس بات پہ موجود ہیں کہ نماز چھوڑنے والے کے لیے وعید اور نماز پڑھنے والوں کے لیے نعمت اور اجر عظیم ہونے کی تلقین موجود ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. دنیا میں بھی جو لوگ وقت پر پابندی پڑھتے نماز کو پڑھتے ہیں تو پابندی کے ساتھ ان کے لیے دنیا میں بھی اجر ہے اور آخرت میں بھی. دنیا میں ان کو راحت، سکون، مال، دولت، اموال، اس میں برکت ہونے کی وعدے ہیں اور سکونیت ہے. اور اخروی اعتبار سے سب سے عظیم وعدہ جنت کا وعدہ ہے کہ جو بندہ یہاں نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور نمازوں کو اپنے اوقات میں پڑھتا ہے تو وہ بندہ خوش و خرم جنت میں داخل ہوگا. بہت سارے احباب ایسے ہیں جو نماز پڑھتے نہیں ہیں اور پھر بہت سارے احباب ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کا سجدہ، رکوع، ان کی تلاوت، ان کی قرات جگہ پہ نہیں ہے. اور پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کی آیات ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا. کہ بہت سارے لوگ منافقین جو نماز میں ایسے کرتے ہیں ان کو منافقین کہا گیا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو لیکن وہ حقیقت میں دھوکہ انہی کے ساتھ ہے. کہ وہ کیا کرتے ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ایک ٹانگ اوپر، کبھی ایک ٹانگ نیچے، کبھی سر کی خارش، کبھی کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، ایسے سستی کاہلی کے ساتھ کسالہ یعنی سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور یا یہ ہے کہ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھے کہ بندہ یہ نمازی ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ذکر بھی بہت کم کرتے ہیں، یعنی ان کا اطمینان پڑھنے کے اعتبار سے، قرات کے اعتبار سے بس کسی طرح وہ جان ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے جیسے حدیث میں ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کو جلدی جلدی سے پڑھتا ہے، نہ رکوع ٹھیک طریقے سے کرتا ہے، نہ سجدہ صحیح طریقے سے کرتا ہے، تو وہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ یہ تم ہی مبارک ہو. اور جو حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اچھی طریقے سے وضو کرے، اچھے طریقے سے وضو کرے میری طرح، یعنی وضو کرے میری وضو کی طرح وضو کرے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اس اعتبار سے کہ اس کی سکونیت، راحت اور وہ ہو، تو
اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز قائم کرو، اللہ سے مدد مانگو، اسی کے ذریعے سے اپنی دعاؤں کا اہتمام اسی نماز کے ذریعے سے کرو، اور یہ نماز تمہیں فائدہ دے گی دنیا اور آخرت میں۔ جو لوگ اپنے پنجگانہ نماز پہ پابندی کرتے ہیں تو وہ اس دنیا میں بھی سکون میں رہتے ہیں اور اخروی زندگی کے اعتبار سے بھی سکون میں رہیں گے۔ اور مومنون وہی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومنین وہ ہیں جو کامیاب ہیں، مومنین وہ ہیں جو کامیاب ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ اپنے نماز میں اپنے رب کے سامنے رجوع جب کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور یہی نماز ایک حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو انسان کی نماز ہی نہیں ہے کہ ایک مومن نماز پڑھے اور اس کو بے حیائی، فحاشی اور لغو و لعب لعینات سے نہ روکے تو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی بے حیائی میں اور پس پردہ تنہائی کے زندگی میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو فرمایا تقویٰ وہ ہے جو تنہائی میں اپنے رب سے ڈرے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور خوف خدا اس کے دل میں ہو۔ یہ نہیں ہے کہ باہر وہ نمازیں پڑھے اور روزے زکوٰۃ اور اچھے کام کرے لیکن تنہائی میں جا کر گناہ کرے تو وہ بندہ تقویدار اور ڈرنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے ڈر کے پڑھتا ہے تو اللہ اس کی فائدہ اور اس کے من کے بد اس کو عطا کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی اور فحاشی سے نہ روکے، اگر نماز بے حیائی اور فحاشی سے روکے گی تو نماز ہوگی۔ جیسے کہ آج مثال کے طور پہ شب معراج ہے، اور شب معراج پہ بھی جو سب سے بڑا تحفہ دیا گیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اعتبار سے دیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لآیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ رب کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف سے اقصی کی طرف اور اقصی سے آسمانی دنیا کی طرف معراج کروایا، اور وہاں سے جو عظیم تحفہ دیا گیا ہے تو نماز کا ہے۔ بہت 50 نمازی دی، پھر رب کریم سے التجا ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا فرمائی تو وہ گھٹتے گھٹتے 5 میں آ گئی۔ لیکن جب یہ نعمت یہ ہے کہ جب یہ بندہ 5 نمازیں پڑھتے ہے تو اس کو 50 کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ نماز ایسی چیز ہے کہ مومن کے لیے معراج ہے، جیسے تمام انبیاء اکرام کو معراج ہوا ہے ہر نوعیت کے اعتبار سے، اس اعتبار سے مومن کو معراج ہے۔ مومن کا معراج یہی ہے کہ وہ نماز کے لیے جب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ رب سے ہم کلامی مومن کی معراج ہے۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے نمازوں کی پابندی رکھیں اور اپنے نماز کو قائم و دائم رکھیں، اور اس کو اچھے طریقے سے، سجدہ جس طرح کرنے کا حق ہے، رکوع جس طرح کرنے کا حق ہے، قرات جس طرح پڑھنے کا حق ہے، اسی طرح اس کو پڑھتے رہیں اور اس پہ قائم دائم رہیں۔ اور مردوں کو چاہیے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں، اور عورتوں کو چاہیے اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔